اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کمال علم اور کمال قدرت کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں چیز چھپی ہوئی ہے، غیب ہے، چونکہ علم غیب صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، علم محیط اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو کسی مسئلے پہ خبر کر دیتے ہیں، اگر نہ چاہیں تو پھر خبر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا غیب للہ، للہ مقدم ہے، یعنی صرف اسی کے لیے ہے غیب۔ یہ کہنا کہ اولیاء اللہ کو غیب ہے، یہ کہنا کہ یہ بزرگوں کو غیب ہے، یہ بالکل کفر ہے۔ علم غیب اللہ کی صفت ہے، اور جو نص قطعی میں ہے، جیسے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، وہی ذات ہے جو چھپی چیزوں کو اور ظاہر کو جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرا مدنی اعلان کر دو کہ کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا، نہ جبریل جانتا ہے، نہ نبی، نہ ولی، کوئی نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا جن بزرگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ غیب دان ہیں، ان کے قبروں پہ جا کے منتیں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو خود یہ پتہ نہیں کہ کب قبروں سے اٹھیں گے۔ جن کو اپنے اٹھنے کا پتہ نہیں ہے تو ان کو تمہاری حالات کا کیسے پتہ ہے؟ باقی اللہ نے فرمایا یہ قیامت کے بارے میں بڑے شک میں ہیں۔ قیامت وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، اللہ تبارک فرمایا کہ قیامت قائم کرنا میرے لیے تو ایسے ہے جیسے کسی کی آنکھ کی پلک جھپکنا، پلک جھپکنے اس سے بھی پہلے ہم جب حکم دیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جب اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو بس کہنے ارادے کی دیر ہے، فوراً وہ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں، جب تک چاہیں اس عالم کو برقرار رکھیں، جب چاہیں فنا کر دیں، جب چاہیں قیامت قائم فرما دیں۔ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ خداوند قدوس جس نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا، اور جب تم پیدا ہوئے کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میری غذا کیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ نے تمہیں سننے کی قوت دی، دیکھنے کی قوت دی، دل دیا سمجھنے کے لیے، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو۔ اور پھر دلیل دیتے الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ، کیا نہیں دیکھ دو آسمان جو پرندے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی پر کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں، ان کو فضاؤں میں کس نے قابو کیا ہوا ہے، ورنہ فوراً نہ گر جائیں، ان کو روکنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان دلائل میں نشانیاں ہیں لیکن ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان نہ لائے ان کے لیے کیا، ان کے لیے تو سب برابر ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دلائل سے ہر بات ثابت ہو گئی کہ علم غیب کا مالک بھی وہی ہے، اور ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھنے والے بھی اللہ کی ذات ہے۔ واللہ اعلم۔